توہین عدالت کیس، فیصل واوڈا کا سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگنے سے انکار۔ فیصل واوڈا نے توہین عدالت نوٹس پر 16 صفحات پر مشتمل جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ فیصل واوڈا نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کا مقصد عدلیہ کی توہین نہیں بلکہ ملک کی بہتری تھا۔ سابق وزیر نے رؤف حسن، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی تقریروں کے ٹرانسکرپٹ بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ فیصل واوڈا نے جواب میں مزید کہا کہ رہنما تحریک انصاف رؤف حسن نے معزز جج کو ٹاؤٹ کہا اور عدلیہ اور ججز کو دھمکایا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی سپریم کورٹ کے سامنے تقریر میں ججز کو دھمکایا، جبکہ شہباز شریف نے ججز کو کالی بھیڑیں قرار دیا۔ انہوں نے اپنے جواب میں صدا کی ہے کہ عدالت کی کارروائی آگے بڑھانے پر تحمل کا مظاہرہ کریں اور نوٹس واپس لیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی سیکریٹریٹ فوری ڈی سیل کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سمن رفعت امتیاز نے محفوظ فیصلہ جاری کیا، جس میں عدالت نے کہا ہے کہ سی ڈی اے نے 2022 اور 23 میں سابقہ مالک کو نوٹس جاری کیا اور اس کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی جا سکی کہ پرانے مالک کو کیوں نوٹس بھیجے جاتے رہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نوٹس یا شوکاز نوٹس کی سروس کی کوئی رسید ریکارڈ پر نہیں۔ سی ڈی اے کا دفتر سیل کرنے کا آرڈر بھی پی ٹی آئی کو نہیں لکھا گیا اور نہ کاپی بھیجی گئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کو فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو تو سی ڈی اے کارروائی کر سکتا ہے۔ عمران کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ امریکہ کا بریت پر رد عمل۔ واشنگٹن میں ہونے والی پریس بریفنگ میں بانی تحریک انصاف کے سائفر کیس میں بریت سے متعلق سوال کیا گیا۔ اس پر مرر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوالات کا کئی بار جواب دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ ہم مختلف ممالک سے متعلق فیصلے کے لیے مناسب حالات اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے بانی پی آئی کے عدت کیس سے متعلق بھی سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ فیصلہ پاکستانی عدالتوں کو کرنا ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے سے متعلق عدالت نے تاریخ طلب کر لی۔ بلدیاتی انتخابات نہ کرانے کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے ریٹ پر پراپرٹی ٹیکس نوٹسز بھی معطل کر دیے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی اور دیگر وکلاء عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ پٹیشنز کو پرانے ریٹ پر پراپرٹی ٹیکس جمع کرانا ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ کی منظوری کے بعد یہ ٹیکس لگا سکیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے الیکشن کمیشن حکام سے استفسار کیا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ سی ڈی اے ایم سی آئی کے نام پر سارے شہر کی تباہی پھیر رہا ہے۔ بغیر لوکل گورنمنٹ آپ نے اربوں کے ٹیکس لگا دیے۔ اگر لوکل گورنمنٹ الیکشن تاریخ نہیں دیں گے تو چیف الیکشن کمشنر کو بتا دیں اور وفاقی حکومت کو بھی بتا دیں۔ توہین عدالت نوٹس کروگا۔ بغیر کسی اختیار کے سی ڈی اے نے ایم سی آئی کی اربوں روپے کے فنڈز استعمال کر لیے۔